قرآن حکیم کے 11ویں پارے اور 12ویں کا ربع اول تلاوت اور سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اسے ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور ساری امت محبوب کے لیے مغفرت و بخشش اور ہدایت و نور کا ذریعہ بنائے۔ 11ویں پارے کا آغاز سورہ توبہ کی آیہ نمبر 94 سے ہوتا ہے۔ عرض کی تھی کہ سورہ مبارکہ میں منافقین کے احوال، خصوصاً غزوہ تبوک کے تناظر میں جو ان کا گھناؤنا اور مکروہ کردار تھا، اسے بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ 11ویں پارے کے آغاز میں بھی بتایا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لے آئے تو اب منافقین جو صرف اپنی منافقت، سستی اور غفلت کی وجہ سے اس غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، حضور کے واپس آنے کے بعد وہ اب اپنی چرب زبانی سے، اپنی تیز زبانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طرح طرح کے جھوٹے بہانے گھڑتے ہوئے حاضر ہونے لگ گئے۔ مجھے یہ مجبوری تھی، میرا یہ عذر تھا، میرے پاس یہ وجہ تھی جس بنا پہ میں شریک نہیں ہو سکا۔ ارشاد فرمایا قل لا تعتذروا، اے حبیب نے اعلان کر دیجئے معذرتوں کی کوئی ضرورت نہیں، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہارے ان جھوٹے بہانوں پہ یقین نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمہاری صورتحال سے باخبر کر چکا ہے، اب تم اپنے انجام کے لیے تیار ہو۔ بتایا گیا کہ منافقین قسمیں اٹھاتے ہوئے آئیں گے۔ اشارہ کر دیا ہے قرآن نے کہ قسم اٹھانا یہ اور ایسے معاملات میں جس میں کوئی وجہ نہ ہو، بلا وجہ قسمیں اٹھانا، یہ منافقین کا وتیرہ ہوا کرتا ہے۔ یہ جن کے دلوں میں روگ اور مرض ہوتا ہے، یہ ان کا اندام اور ان کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ مومن صادق کا سچا طرز عمل اسے بے بنیاد اور بلا وجہ قسموں سے بے نیاز کیا کرتا ہے۔ اس کے کردار کی صداقت ہی اس کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ پہلے رکوع میں منافقین کا ذکر کرنے کے بعد دوسرے رکوع کا آغاز والسابقون الاولون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مخلص اور جانثار صحابہ کے رتبے سے کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنے جانیں، اپنے مال اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب مسلمان ہونا خود کو ہر طرح کی آزمائش کے لیے پیش کرنے کے مترادف تھا۔ پہل اسلام قبول کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے انہیں یہ سند عطا فرما دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے مولا سے راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار فرمائے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، سدا ان باغات میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم۔ بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت و شان اللہ نے خود قرآن میں بیان فرما دی۔ اب اس کے بعد بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نازیبا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، وہ بدنصیب اپنے نامہ عمل کو سیاہ کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت و شان اس سے کم ہونے والی ہرگز نہیں۔ اسی دوسرے رکوع میں ایک بڑی اہم بات کا تذکرہ کیا گیا کہ منافقین نے مدینہ طیبہ میں ایک مسجد بنائی، مسجد قباء کے قریب ہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضور غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جانے لگے، وہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے جی اس مسجد کا افتتاح کر دیں، مسجد قباء دور ہے، یہ ہمارے گھروں کے قریب ہے، بیماروں کو، بوڑھوں کو آنے جانے میں سہولت ہے، تو ہم نے عبادت کے لیے بنائی ہے، آپ اس کا افتتاح فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تبوک کا سفر درپیش ہے، اس سفر سے واپسی ہو جائے پھر دیکھیں گے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو عامر راہب یہ خزرج کا ایک شخص تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے اس نے جو عیسائی مذہب تھا وہ قبول کر لیا تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، یہاں تک کہ لوگ اسے ابو عامر راہب کہا کرتے تھے، اور بڑے اس کے عقیدت مند شہر مدینہ میں موجود تھے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ سراج منیر آ کر مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہوا، تو اس کے پاس بیٹھنے والوں نے اللہ کے محبوب کی صحبت کو اختیار کرنا پسند کر لیا، وہ ایمان لے آئے، رسول اللہ کے صحابی بن گئے۔ اسے جب لگا کہ میرے عقیدت مند کم ہونے لگے ہیں تو یہ ضد میں آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، بیجا بحث و تکرار، الٹی سیدھی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل پیش فرمائے، اپنی نبوت و رسالت کے بارے میں اسے آگاہ کیا، لیکن وہ بجائے ماننے کے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ مشرکین مکہ سے ساز باز کی، بدر میں، احد کے میدان میں ان کے ساتھ ساتھ رہا، اور یہاں تک کہ اعلان کر دیا کہ جو طاقت بھی مسلمانوں کے خلاف ہوگی میں ان کا ساتھ دوں گا۔ یہاں تک کہ قیصر روم کے دربار میں جا پہنچا اور اسے اکسایا کہ وہ مدینہ طیبہ کی نو مولود اسلامی ریاست پہ حملہ آور۔ تبوک کا سفر اسی کی سازشوں کی وجہ سے پیش آیا تھا، ادھر قیصر روم کو اکسایا اور دوسری جانب مدینہ میں رہنے والے منافقین کو پیغام بھجوایا کہ تم ایک ایسا ڈیرا بناؤ، ایک ایسی جگہ بناؤ جہاں تم آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر سکو اور مجھ تک معلومات پہنچا سکو، جب میں قیصر روم کے لشکر کے ساتھ آؤں گا تو پھر میں اسی جگہ کو اپنا مرکز بناؤں۔ اس کے ساتھیوں نے یہ مسجد تعمیر کی جس کے افتتاح کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ جب آپ بخیر و عافیت فاتحانہ شان سے غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو یہ ڈھیٹ بن کر پھر آ گئے کہ حضور ہم نے عرض کی تھی مسجد بنائی ہے، آپ اس کا افتتاح کر دیجیے۔ اللہ پاک نے سورہ توبہ کی آیہ نمبر 107 نازل فرمائی، فرمایا جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، ضرار کا معنی ہی نقصان پہنچانا ہوا کرتا ہے، فرمایا یہ مسجد انہوں نے بنائی ہی ضراراً، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، وکفراً اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقاً بین المؤمنین اور مسلمانوں میں آپس میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، ان میں آپس میں تفرقہ بازی پیدا کرنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور یہ انہوں نے ایک جائے پناہ بنائی ہے اس دشمن کے لیے جو اس سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر چکا، مخالفت کر چکا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قسمیں اٹھا کے کہیں گے ان اردنا الا الحسنى، ہم نے تو مسجد بنائی، خدا کی قسم ہم تو سچے ہیں، ہمارا ارادہ تو نیک ہے۔ فرمایا یہ قسمیں اٹھائیں گے واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، لا تقم فیہ ابدا، فرمایا محبوب کبھی بھی آپ نے اس مسجد میں اپنا قدم انور رکھنا ہی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ مسجد جو روز اول سے تقویٰ پہ جس کی بنیاد ہے، آپ اس مسجد میں قیام فرما ہوا کیجیے۔ مفسرین فرماتے اس سے مراد مسجد قباء ہے یا مسجد نبوی شریف ہے۔ بتایا کہ اگر آپ نے عبادت فرمانی ہے آپ مسجد قباء تشریف لائیے، مسجد نبوی میں قیام فرما ہوئے ہوں، اور ان منافقین کی بنائی ہوئی مسجد میں تشریف مت لے جائیں۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بلایا، حکم دیا، فرمایا اس عمارت کو جا کے منہدم کر دو، اسے گرا دو اور گرا کے اسے آگ لگا دو۔ اور اللہ کے محبوب کے حکم سے صحابہ نے اس عمارت کے ساتھ یہی کیا جسے مسجد کے نام سے تعمیر کیا گیا۔ بتایا کہ جو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی راہ اختیار کرے گا پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کا پردہ چاک فرما کے چھوڑے گا۔ مسجد قباء کے حوالے سے خصوصاً آیہ نمبر 108 میں فرمایا کہ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزہ رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ستھرا اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء کو، انصار صحابہ کو بلایا، پوچھا کہ تم ایسا کیا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف قرآن کا حصہ بنا دی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو ہم ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پانی سے بھی بدن کی طہارت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے اسی طرز عمل کی اللہ نے مدح و ثنا فرمائی۔ پاک رہنا، ستھرا رہنا، صاف رہنا، یہ بات اللہ کو بے حد پسند ہے، اور اس کی مدح یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ منافقین کے ذکر کے پہلو بپہلو اہل ایمان کا ذکر ہوا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ تورات میں بھی فرمایا، انجیل میں بھی فرمایا اور قرآن میں بھی فرمایا، اور فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے؟
جو رب کی راہ میں اپنا مال اور اپنی جان پیش کرتا ہے اسے یہ تسلی رہنی چاہیے، اسے یہ اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ اسے اس کے بدلے میں ضرور جنت سے نوازے گا، رب اسے ضرور اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اہل ایمان کی صفات آیہ نمبر 112 میں بیان ہوئی، فرمایا وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کی مدح بجا لانے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا حبیب جو ان صفات کے حامل ہیں آپ انہیں بشارت اور خوشخبری دے دیجیے۔ اسی سورہ توبہ کی آیہ نمبر 113 میں مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کر دیا گیا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ زیبا نہیں کہ وہ کسی مشرک کی مغفرت اور بخشش کی دعا مانگیں جبکہ یہ واضح ہو چکا کہ وہ جہنمیوں میں سے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو آزر کے لیے دعا مانگی اس کا جو ہے وہ ایک جواب دیا گیا اور اس کی وجہ بیان کر دی گئی کہ یہ حضرت ابراہیم کا وعدہ تھا جو انہوں نے ایفا کر دیا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خوف سے آہیں بھرنے والے اور بڑے حلیم اور بردبار۔ پھر اسی رکوع کی آیہ نمبر 117 سے اللہ پاک نے وہ واقعہ بیان فرمایا جس کی وجہ سے اسے سورہ توبہ کہا جاتا ہے۔ 3 صحابہ کرام جو مخلص، جانثار اور صحیح الایمان تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن ربیع اور حضرت مرارہ بن ربیعہ، یہ تینوں صحابہ مخلص جانثار تھے لیکن غزوہ تبوک میں جانے سے سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ ان کا تفصیلی واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں خود حضرت کعب بن مالک کی روایت سے امام بخاری و مسلم دونوں نے بیان فرمایا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب حضور غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو آپ فرماتے ہیں جتنی اللہ نے اس وقت مجھے خوشحالی دی تھی اور جسمانی صحت دی تھی زندگی میں مجھے کبھی نصیب نہیں ہوئی، لیکن صرف چند مصروفیات کی وجہ سے میں حضور کے ساتھ جانے سے رہ گیا۔ اور یہاں قرآن حکیم نے اس کو ساعۃ العسرہ، غزوہ تبوک کا جو موقع تھا اسے تنگ دستی والا موقع ارشاد فرمایا۔ تنگ دستی کا عالم یہ تھا کہ کئی صحابہ کو سواری کے لیے صرف ایک اونٹ ملا تھا جس اونٹ پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے، اور کئی صحابہ بھی 10ویں پارے کے اختتام پہ ہم نے سنا کہ وہ حاضر بارگاہ ہوئے، سواری نہ ہونے کی وجہ سے حضور نے انہیں واپس لوٹا دی۔ 10 صحابہ کے پاس ایک اونٹ ہوتا، باری باری اس پہ سوار ہوتے، اور سامان جو خرد و نوش تھا اس کی کمی کا عالم یہ تھا کہ بعض اوقات صحابہ کو پورے دن کے لیے صرف ایک کھجور ملتی، ایک کھجور کو چوس کے وہ پورا دن گزارتے، اور صحرائے عرب کا طویل سفر ہے، پیدل ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں تک پانی کی قلت اس سفر میں علماء اور مفسرین نے لکھی ہے کہ اونٹ ذبح کر کے اس کے جو معدے میں پانی کی تھیلیاں ہوتی ان تھیلیوں کو پھاڑ کے صحابہ اس پانی سے اپنی پیاس بجھایا کرتے۔ یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جنہوں نے دین کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت کعب کہتے مجھ پہ بڑی خوشحالی تھی، میں صرف چند جو ہے وہ مصروفیات کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ میں نے کہا میری سواری تیز ہے، آج حضور تشریف لے گئے ہیں، میں کل نکلوں گا اور جا کر آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ فرماتے اگلے دن پھر کچھ اور کام پڑ گئے، میں پھر نہ نکل سکا، یہاں تک کہ حضور کو نکلے ہوئے 2-3 دن ہو گئے، اور فرماتے میرے جی میں آیا کہ میں اب بھی چلا جاؤں تو آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، لیکن فرماتے پھر سستی کی وجہ سے میں نہ نکل سکا۔ اور حضرت کعب جب بیان کرتے ہیں فرماتے کاش میں نے یہ کام کر لیا ہوتا، میں نکل گیا ہوتا۔ یہاں تک کہ فرماتے کئی دن گزر گئے اور پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اب اگر میں چلا بھی گیا تو میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکوں۔ حضرت کعب کہتے حضور 30,000 صحابہ کے ساتھ تبوک تشریف لے گئے، اور مدینہ میں فرماتے جب میں باہر نکلتا تو مجھے یا تو وہ شخص ملتا جس کے منافق ہونے کا ہر صحابی کو علم تھا، اور یا کوئی معذور اور لاچار شخص مجھے دکھائی دیتا، اس کے سوا کوئی تندرست صحیح الایمان شخص مجھے مدینے میں دکھائی نہ دیتا۔ حضرت کعب کہتے میرا افسوس بڑھتا رہتا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے واپس تشریف لے آتے۔ فرماتے حضور کا طریقہ یہ ہوتا جب آپ سفر سے آتے سب سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لا کر آپ شکرانے کے نفل ادا فرمایا کرتے۔
اور پھر سیدہ کائنات کے پاس تشریف لے جاتے اور پھر اپنے ازواج کے حجرات میں آپ تشریف لے جاتے۔ حضور آئے، مسجد نبوی میں نفل ادا کیے اور وہیں تشریف فرما ہوئے۔ منافقین آتے گئے اور الٹے سیدھے بہانے بناتے گئے، جن کا ذکر اسی پارے کے آغاز میں ہو چکا۔ حضرت کعب کہتے مجھے بھی کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم کوئی جھوٹ موٹ بہانہ بنا دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے بچ جاؤ۔ فرماتے کئی ایک بار میرے دل میں یہ خیال آیا، لیکن جب حضور آ کے بیٹھ گئے تو اللہ پاک نے میرے دل کو صاف کر دیا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جو اصل صورتحال ہے میں آپ کی بارگاہ میں وہی عرض کروں۔ فرماتے میں حاضر بارگاہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم غزوہ تبوک میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے ساری سرگزشت عرض کر دی کہ یا رسول اللہ سوائے سستی کے اور کوئی وجہ نہیں بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقد صدق، یہ پہلے جتنے آتے رہے یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، یہ شخص جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ پھر فرمایا قوموا، تم جاؤ، اللہ تمہارا فیصلہ کر دے گا۔ حضرت کعب کہتے میں اٹھ کے آ گیا۔ کئی لوگوں نے مجھے پھر سرزنش کی کہ تم نے بڑے بچپنے کا مظاہرہ کیا، کوئی بہانہ بنا دیتے، حضور تو سب کے بہانے قبول کرتے چلے جا رہے تھے، تمہارا بہانہ بھی قبول ہو جاتا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا؟ بتایا گیا کہ ہاں، دو اور صحابہ بھی ہیں جو حضرت مرارہ بن ربیع اور ہلال بن ربیعہ، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ حضرت کعب کہتے میرے سامنے دو ایسے نام لیے گئے جو مخلص اور جانثار صحابی تھے۔ فرماتے میرے دل کو تسلی ہوئی۔ پھر کہتے دنوں پہ دن گزرتے گئے، اللہ کے رسول نے صحابہ کو ہمارے ساتھ گفتگو سے بھی منع کر دیا۔ فرماتے ہم مسجد نبوی میں حاضر ہوتے، بازار میں جاتے، صحابی کو سلام کرتے، کوئی ہمارے سلام کا جواب نہ دیتا۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں ایک دن تنگ آ گیا، کہنے لگے جو میرے دونوں ساتھی تھے وہ بوڑھے تھے، وہ گھروں میں پڑے روتے رہتے، مجھ سے گھر کے اندر بھی نہ رہا جاتا، باہر نکلتا تو کوئی میرے ساتھ گفتگو نہ کرتا۔ ایک دن تنگ آ کے میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابو قتادہ، جن سے میرا بڑا پیار تھا، میں ان کے کھیت میں چلا گیا۔ وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ حضرت کعب کہتے مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے پھر سلام کیا، انہوں نے پھر جواب نہیں دیا۔ کہتے جب میں نے تیسری بار بھی سلام کیا تو میں نے کہا ابو قتادہ میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں سچا مسلمان ہوں، میں مخلص ہوں، میرے اندر منافقت اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے؟ ابو قتادہ نے صرف ایک ہی جملہ بولا، کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم، ہمیں نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے، ہمیں اتنا پتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے آپ سے سلام و کلام سے منع کیا ہے، لہٰذا ہم آپ سے سلام و کلام نہیں کریں۔ حضرت کعب کہتے میں دکھی دل سے گھر واپس جا رہا تھا، راستے میں مجھے ایک عیسائی بادشاہ کا نمائندہ ملا، غسان جو عیسائیوں کی ایک سلطنت تھی، اس کے بادشاہ کا نمائندہ مجھے ملا جو مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ کعب ہے جنہیں تم ڈھونڈ رہے تھے۔ کہتے وہ میرے پاس آیا اور مجھے عیسائی بادشاہ کا خط دیا، جس خط میں اس نے لکھا تھا کہ اے کعب ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، لوگوں کو تمہارے ساتھ بول چال سے بھی منع کر دیا ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم جیسے شخص کی قدر کریں گے۔ کعب کہتے جب مجھے یہ پیشکش ہوئی تو مجھے یوں لگا کہ میرے تن بدن میں کسی نے آگ لگا دی۔ فرماتے ہیں جب میں خط پڑھ رہا تھا میرے پاس ہی آتش دان جل رہا تھا، میں نے وہ خط اٹھا کے اس جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا اور اس عیسائیوں کے نمائندے سے کہا اپنے بادشاہ سے کہنا کعب کا جواب یہ ہے۔ فرماتے ادھر یہ ہوا اور 40 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا اور بلا کے کہا کہ اب اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ حضرت کعب کہتے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا انہیں طلاق دے دیں؟ ارشاد ہوا نہیں، طلاق نہیں دینی، انہیں ان کے ماں باپ کے گھر بھیج دو۔ فرماتے بیویاں بھی اپنے گھر چلی گئیں اور ایک عجیب و غریب کیفیت ہم پہ طاری ہوئی، جسے قرآن حکیم نے یوں بیان فرمایا کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اپنی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، وظنوا الا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے ان پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمایا تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ 50 راتیں گزرنے کے بعد
کعب کہتے ہیں کہ میں صبح کے وقت اپنے گھر کی چھت پہ نماز فجر پڑھ کے عجیب سوچ و بچار میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا ابشر یا کعب، کعب تمہیں بشارت ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ فرماتے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے اپنے جسم کے کپڑے اتار کر یہ خوشخبری سنانے والے کو دے دیے۔ دوڑا دوڑا رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ خبر سچی ہے؟ حضور نے تصدیق فرمائی اور ساتھ ہی فرمایا کعب تمہاری پیدائش کے بعد سے آج سے بہتر دن تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ آج وہ دن ہے جب اللہ نے تمہاری توبہ کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ان تین صحابہ کی توبہ یہاں آیا نمبر 118 میں اس کا ذکر کیا گیا اور اسی نسبت سے اسے سورہ توبہ کہا جاتا ہے۔ بتا دیا گیا کہ مسلمان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور غلطی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جب وہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرمانے والا۔ اس کے فوراً بعد آیا نمبر 119 میں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کی خوشخبری، یہ سچوں کی بشارت اور یہ سچوں کا اچھا انجام ہے جو حضرت کعب اور ان کے ساتھیوں کا ہوا۔ تم بھی اگر زندگی میں سچ کو اپناؤ گے اللہ اپنی رحمت سے تمہیں کبھی بھی محروم اور دور نہیں رکھے گا۔ ایک بار پھر منافقین کی سرزنش آخر میں کی گئی، اور پھر اگر یاد ہو سورہ انفال میں ذکر ہوا تھا کہ مومنین وہ ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہاں منافقین کا ذکر کیا گیا آیا نمبر 124 میں کہ جب قرآن کی کوئی صورت اترتی ہے تو وہ تنزیہ طور پر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ایکم زادتہ ھذہ ایمانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے، اچھا تم میں سے کس کا ایمان بڑھ گیا؟ یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ وہ طنز کے طور پر ایک دوسرے سے پوچھتے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا۔ منافقین قرآن کی صورتوں کے اترنے اور ان سے ایمان کے بڑھنے پہ طنز کرتے، اور اللہ اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں ایمان والوں کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوتا ہے، انہیں اس سے بشارتیں ملتی ہیں۔ ہاں جن کے دلوں میں روگ ہے تو ان کی پلیدی اور بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جیسے وہ کھسکا کرتے تھے اس کا ذکر بھی یہاں کیا گیا، اور آیا نمبر 128 میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا ذکر کیا کہ تمہارے پاس وہ عظیم رسول تم ہی میں سے تشریف لائے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا جن پر گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بے حد چاہنے والے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر بے حد مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں رؤوف و رحیم یہ اللہ کی صفات میں سے ہیں، اور سورہ توبہ آیا نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اپنے محبوب کی صفات میں ذکر فرمایا۔ اللہ پاک رؤوف و رحیم ذاتی طور پر ہے، بغیر کسی کے عطا کرنے کے ہے، اور محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کی عطا سے مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور مومنوں پہ رحیم بھی ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ کا اختتام ایک بار پھر لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ منافقین کا پراپیگنڈا، ان کی سازشیں، ان کی چیرہ دستیاں، یہ سب اپنی جگہ۔ فرمایا آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ میرا بھروسہ میرے پروردگار پر ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، اور جو اس رب پہ بھروسہ رکھتا ہے اسے کبھی دنیا میں ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا۔ سورہ یونس اگلی سورہ مبارکہ ہے، یہ بھی مکی ہے، اس میں 109 آیات اور 11 رکوع۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب یونس علیہ السلام کا ذکر خیر اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا، اسی مناسبت سے اسے سورہ یونس کہا جاتا ہے۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح ایک بار پھر اللہ کی توحید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آخرت کے عقیدے کے بارے میں جو مشرکین کے شکوک و شبہات تھے ان کا رد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر کیا گیا، آسمانوں اور زمین کی پیدائش 6 ایام میں کیے جانے کا ذکر کیا گیا، اللہ کے عرش پر استوا فرمانے کا ذکر کیا گیا، ساری کائنات کی تدبیر وہی فرمانے والا ہے، سورج کو روشنی، چاند کو ضیاء، اور یہ سارے جو مظاہر فطرت ہیں یہ اللہ کی تخلیق ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، فرمایا یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا پروردگار ہے، اسی پر تمہیں ایمان لانا چاہیے۔ رسول اللہ کی نبوت کے حوالے سے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ کہہ کر اعلان کر دیا کہ جس محمد مصطفیٰ نے اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سال کی صاف و شفاف زندگی تمہارے درمیان بسر کی ہے، کیا ان کی نبوت کے لیے کسی اور دلیل کی بھی حاجت ہے؟
افلا تعقلون۔ قرآن حکیم کے حوالے سے اعلان کر دیا گیا کہ اگر تمہیں اس کے من جانب اللہ ہونے میں شبہ ہے فأتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، تمہیں خود اس حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ کلام الہی ہے۔ اور اہل ایمان کو اسی سورہ مبارکہ کے اندر یہ اعلان کیا گیا کہ قرآن کی صورت میں اللہ پاک نے تمہیں جو نعمت عظمی عطا فرمائی ہے موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے لیے نصیحت بھی ہے تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کے روگ کی شفا بھی ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور اس میں مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ جو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا پھر اللہ اپنے دوستوں کو خوف و حزن سے بے نیاز کر دیا کرتا۔ ہاں اس کے دوست وہی ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لا کر منصب تقوی پہ فائز ہوتے ہیں وہی اللہ کے دوست ہونے کے حقدار بنا کرتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ایک بار پھر یہاں ذکر ہوا، اور کچھ تفصیل سورہ یونس میں اس واقعے کی وہ ہے جو قرآن حکیم نے کہیں اور ذکر نہیں فرمائی۔ اس کی آیہ نمبر 90 میں بتایا گیا کہ جب فرعون غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، اس وقت فرعون بھی یہ کہہ اٹھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس رب پہ ایمان لایا جس پہ بنو اسرائیل ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ جب فرعون نے ڈوبتے ہوئے موت کے عذاب کے فرشتے کو آنکھوں سے دیکھ کر یہ کہا، ارشاد ہوا الآن، اب تجھے ایمان لانے کی فرصت ملی ہے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمان تھا، وکنت من المفسدین، اور تو فسادیوں میں سے تھا، فالیوم ننجیک ببدنک، اب ایمان لانے کا وقت ختم ہو چکا، اب تم نے وہ مہلت ضائع کر دی، میرا کلیم عصا کا معجزہ لے کر، ید بیضاء کا معجزہ لے کر جادوگروں کو تمہارے سامنے شکست دیتا رہا اور تم پھر بھی ماننے پہ آمادہ نہیں ہوئے، اب اپنا انجام چکھو، ہم تمہارے بدن کو نجات دیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی بن جاؤ، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری آیتوں اور نشانیوں سے غافل رہا کرتے ہیں۔ سورہ یونس کے اختتام پہ پھر فرما دیا گیا کہ خیر و شر سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع و ضرر کا مالک وہی ہے، وہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے کوئی اسے نقصان سے بچا نہیں سکتا، اور جسے وہ خیر عطا کرنا چاہے اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اپنے فضل سے نوازتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن حکیم کا درست فہم اور اس کے مطابق عقیدہ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔